پیارے دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کاروبار کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا اسلام میں کاروبار کرنا عیب ہے یا اچھا عمل ہے؟ پیارے دوستوں، اسلام میں تجارت اور کاروبار کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے خود ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ آپ نے اپنا کاروبار ایمانداری، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ چلایا اور ہم سب کے لیے ایک عملی خوبصورت مثال قائم فرمائی۔ کاروبار کی اہمیت سمجھنے کے لیے آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر ہم اس بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار سمیت مختلف پہلوؤں میں اپنے آپ کو کیسے چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایماندارانہ معاملات کی وجہ سے ہر جگہ امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف معلوم ہو گیا کہ کاروبار کرنا اسلام میں برا نہیں بلکہ اچھا عمل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے، یعنی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت پر احادیث میں کئی متعدد روایات درج ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہاں قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ تجارت کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اسے عیب سمجھا جاتا تو قرآن و سنت میں اس کے فضائل نہ بیان ہوتے۔ یہ آیت حلال کاروباری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے اور سود وغیرہ جیسے حرام طریقوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، بالخصوص جب اس طرح کے اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی، بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور یہ غیروں کے اموال کی طرف حرص و حوث کے ساتھ بیٹھا دیکھتا رہے؟ تو یاد رکھیں، اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرز عمل کی تعلیم بالکل نہیں دیتی، بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا کر کے کھاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یاد رہے کہ تونگری ہے تو آج کے دور میں ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فقر و فاقہ کہیں کفر و شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور یقین و توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز لوگوں کا معاملہ اور ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں تک آج کے زمانے کا تعلق ہے تو اب مال و دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ درہم و دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ سلاطین و امراء ہمیں دست و پاہ بنا کر ذلیل و پاماہ کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا، کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، یعنی کسی حلال کاروبار میں لگائے، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو اللہ بچائے اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔ پیارے دوستوں، پچھلے زمانے میں مال و دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ مومن اور متقی حضرات مال وغیرہ کو مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ عام ماحول زہد و تقوی کا تھا۔ لوگ غریب و فقیر کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھتے تھے، مالی کمزوری کی وجہ سے اس کے ایمان کو تباہ نہیں کرتے تھے۔ نیز بادشاہ اور حکمران بھی اچھے ہوتے تھے جو غریب کو سنبھالا دیتے تھے، اس لیے لوگ مال و دولت اکٹھا نہیں کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ مگر اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج غریب و فقیر آدمی کو معاشرے میں ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر اس کے ایمان کو خریدا جاتا ہے، اور حکمران بھی خیر خواہ نہ رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غریب آدمی مالداروں اور حکمرانوں کا دستے نگر اور دست و پاہ بن جائے گا اور ان کے ہاتھ صاف کرنے اور میل کچیل صاف کرنے کے لیے تولیہ اور رومال بن جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو کاروبار آج کے دور کی ضرورت ہے۔ تاجروں کی فضیلت پر آپ نے فرمایا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور خریدتے وقت چیز میں مذمت نہیں کرتے، تاکہ بیچنے والا قیمت کم کر کے دے دے، اور جب خود بیچتے ہیں تو بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تاکہ زیادہ ملے، اور اگر ان کے ذمہ کسی کا کچھ نکلتا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور اگر خود ان کا کسی کے ذمہ نکلتا ہو تو وصول کرنے میں تنگ نہیں کرتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تاجر میں 4 باتیں آ جائیں تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ جب خریدے تو اس چیز کی مذمت نہ کرے، اور بیچے تو اپنی چیز کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے، اور بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، اور خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے۔
پیارے دوستوں، دیکھا جائے تو کاروبار کے بہت سے فوائد ہیں۔ جو بندہ کاروبار کرتا ہے اسے کیا کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ آدمی کو خود مختار اور خود کفیل بناتا ہے۔ اسلام میں خود کفالت اور خود مختاری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کیے بغیر اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہونا ایک خوبی سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار کے ذریعے لوگوں کو روزی روٹی کمانے، اپنے خاندانوں کی کفالت کرنے اور خود کفیل بننے کی آزادی ملتی ہے۔ جب لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ معاشی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس سے اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ آمدنی انہیں اپنی روزمرہ کی ضروریات جیسے خوراک، رہائش، لباس اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالی ذرائع فراہم کرتی ہے۔ کاروبار کے ذریعے روزی کما کر اپنا رزق کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، یعنی خود کفیل کہلاتے ہیں، اور دوسروں پر انحصار کیے بغیر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کاروبار کے ذریعے لوگ دوسروں کی امداد اور زکوٰۃ و صدقات پر انحصار کم کرتے ہوئے مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی انہیں اپنے فیصلے خود کرنے اور اپنے وقار اور نفس کو برقرار رکھنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ انہیں معاشرے میں مثبت طور پر حصہ ڈالنے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دوسرا فائدہ اقتصادی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ صدقہ اور سخاوت ہے۔ کامیاب کاروباری منصوبوں کے ذریعے مسلمان صدقات و خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، مساجد و مدارس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ہر طرح کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں کما سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسلام کاروبار میں اخلاقیات پر بہت زور دیتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار ایمانداری، انصاف پسندی اور شفافیت کے ساتھ کرے۔ دھوکہ دہی، فراڈ اور دغا بازی جیسے غلیظ کاموں سے سختی سے پرہیز کریں۔ اسلام میں یہ ممنوع ہے۔ اس کا خمیازہ دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ جو ان ممنوع ذرائع کا استعمال کر کے مال بیچتا ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر و ذلیل ہے۔ جو اس سے باز نہ آیا اللہ اسے سب کی نظر میں حقیر بنا دیں گے۔ وقتی طور پر تو اس کا مال بک جائے گا، مگر آئندہ لوگ اس کے دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے اسے کاروبار کرنے سے دور رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر قیامت کے دن ظالموں کے طور پر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، سچے ہوں اور سچ بولتے ہوں۔ اس لیے پیارے دوستوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے کاروباری معاملات صرف اس دنیا میں لین دین نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں بھی ہماری جواب دہی کا حصہ ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں کاروبار صرف منافع کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حلال روزی کمانے، معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے اور اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ آئیے ہم اپنے کاروباری معاملات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی طرز عمل کی پیروی کریں اور ایک ایسے تاجر بننے کی کوشش کریں جو جھوٹ، دھوکے، فراڈ اور دغا بازی سے سخت نفرت کرے اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی کمائے۔ پیارے دوستوں، کاروبار کئی قسم کے ہیں۔ اگر کوئی شروع کرنا چاہے تو کاروبار بہت طرح کے ہیں۔ جس چیز میں کسی کو مہارت ہو اور وہ سمجھتا ہو تو کر سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ کپڑے کے کاروبار کو سمجھتے ہیں، اس میں دلچسپی ہے یا آپ آلریڈی کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے پرجوش محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس گریج فیبرک کی سہولت موجود ہے۔ ہم نے اپنا ماڈل اپ گریڈ کر دیا ہے، یعنی اب ہم آف لائن کے ساتھ آن لائن بھی معیاری گریج فیبرک پیش کرتے ہیں۔ لیکن آن لائن ماڈل میں اس وقت ہم صرف اورگینزا فیبرک کی سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم مزید کلیکشن بھی آپ کے لیے لائیں گے۔ پہلے بتانا بھول گیا، جو اس فیلڈ میں پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ گریج فیبرک کیا ہے، لیکن جو نئے ہیں ان کے لیے وضاحت کر دیں کہ گریج فیبرک اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑا بننے والی مشین جسے لومز کہتے ہیں وہاں سے تیار ہو کر سیدھا ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ ہوم ٹیکسٹائل سے لے کر فیشن تک مختلف ایپلیکیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ گریج فیبرک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے اپنی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جس میں کپڑے کو رنگنے سے لے کر مکمل فنیشنگ شامل ہے۔ اگر آپ گریج فیبرک خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ہمارے کلیکشن سے براؤز اور آرڈر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ آن لائن ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مخلصانہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ بلک میں آرڈر کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہماری پروڈکٹ آپ کی ضروریات کے مطابق ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اور ہمارے کپڑے کا معیار چیک کرنے کے لیے بلک خریداری کی کم از کم آرڈر کی مقدار پر آرڈر کریں، یعنی ایک دم بلک آرڈرز مت دیں، ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ آپ کے معیار پر اترے اور آپ کے پروفٹ مارجن میں اضافہ ہو۔ ہماری گریج فیبرک کی رینج کو دریافت کرنے کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ کیٹلاگ ملاحظہ فرمائیں، اور کسی بھی پوچھ گچھ یا مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی ضروریات کے لیے بہترین فیبرک تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسپلے پر شو ہو رہا ہے، ہمیں اس نمبر پر صرف میسج کریں
کالس مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میسیج میں آپ اپنی تمام ریکوائرمنٹ بتا دیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کا کپڑا چاہیے، جو چیزیں آپ کپڑے میں چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب تفصیل سے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم آپ کو وہی پروڈکٹ دیں جو آپ کے پروجیکٹ کی مخصوص ضروریات کو پورا کریں اور آپ کے معیار پر پوری طرح اتر سکے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری کسٹمر سروس بہت بہترین ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین کسٹمر سروس فراہم کریں گے۔ آپ کی محبت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری پروڈکٹ پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک سلامت رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔